ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. جنوری کا مہینہ عیسوی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. اس کو عیسوی تاریخ کا پہلا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی میری بات کا تعلق کہ آج کل جنوری کا مہینہ ہے، یہ عیسوی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. تو عیسوی تاریخ کا پہلا مہینہ کس بنیاد پہ ہے؟ بکرام جیت نامی ایک آدمی تھا جس کی پیدائش سے انہوں نے بکرام جیت کی تاریخ پیدائش سے ایک تاریخ شروع کی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پوہ کا مہینہ چل رہا ہے. اسی طرح ساون کا مہینہ ہے. یہ مہینے بکرام جیت کی تاریخ پیدائش سے چل رہے ہیں. اسی طرح سکندر اعظم کے تخت نشین ہونے سے یونانیوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسائیوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور ہم مسلمانوں کی تاریخ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یعنی میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر کسی نے اپنی تاریخ کی ابتدا کی ہے خوشی سے. کسی کا بادشاہ تخت نشین ہوا تو خوشی کی بات ہے، کسی کا قابل قدر آدمی پیدا ہوا تو خوشی کی بات ہے. اسلام کی تاریخ ایک غمناک واقعے سے ہے کہ یتیم پیغمبر اپنا علاقہ مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ باب التاریخ ومن این ارخ التاریخ. اسلام کی تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. لوگوں نے، حکمرانوں نے، گورنروں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے آرڈیننس آتے ہیں، حکم نامے آتے ہیں، وہ خط ہم رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک حکم آیا کہ یہ کام کرو، پھر دوسرا حکم آیا کہ نہ کریں. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دونوں ورقے ہمارے ہاتھ لگتے ہیں. اب پتہ نہیں چلتا کہ پہلا حکم یہ تھا یا یہ تھا، کام کرنے کا حکم پہلا تھا یا نہ کرنے کا حکم پہلا تھا. ہر قوم کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ہماری بھی تاریخ ہونی چاہیے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کر کے مشاورت کی
کہ کس طرح تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں اسلام ہمیں کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ کریں۔ کوئی آدمی کل فی الکل نہیں ہوتا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بھلے مقام نبوت پہ فائز ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی اپنی رعایا سے، صحابہ سے مشورہ کرے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو مشورہ کیا گیا۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ ہر کسی نے تو اسلامی اپنی تاریخ خوشی سے رکھی ہے، ہم اپنی تاریخ کی ابتدا ایک غمناک واقعے سے کرتے ہیں۔ وہ غمناک واقعہ کیا ہے؟ وہ غمناک واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے وقت روتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو ہجرت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا محرم پہلا مہینہ، اور انگریزوں نے، عیسائیوں نے اپنی اس تاریخ کی ابتدا جنوری سے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آئیے پچھلے دنوں ہمارے کچھ لوگوں نے مسلمان کہلانے والے عیسائیوں کے ساتھ مل کے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے بھی منا رہے تھے۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں ان کا عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں کے 3 عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ عیسائیوں کا یہ ہے کہ اللہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں دنیا میں رہا جتنا چاہا، پھر اوپر چلا گیا۔ یہ ایک ان کا عقیدہ ہے۔ دوسرا ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امی ہے سیدہ مریم علیہ السلام، وہ اللہ کی نعوذ باللہ بحیثیت بیوی، بیٹا پیدا ہوا اللہ کا، اس کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ اتنا عرصہ زمین پہ رہے جتنا اللہ نے چاہا، بیٹے کی حیثیت سے رہ کر پھر اللہ کے پاس چلے گئے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہے، نہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے۔ وہ اللہ کی بندگی کرتا تھا اور اللہ کی بندگی کا حکم دیتا تھا۔ اس انداز میں بحیثیت نبوت رہے، اللہ کے پاس گئے، دوسرے آسمان پہ بیٹھے ہیں حیات، پھر ایک وقت آئے گا کہ زمین کے اوپر تشریف لائیں گے۔ یہ صحیح عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ میں قرآن مجید سے تھوڑا سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے۔ یاد رکھیں، جب مسلمانوں نے ہجرت کی، سب سے پہلے مکے میں مسلمان رہتے تھے۔ مکے میں لوگوں نے ستایا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ کا بادشاہ ابرہہ اسہمہ نجاشی عیسائی بادشاہ ہے، نرم دل ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ مسلمانوں کا ایک وفد چلا گیا، وہاں جب پہنچا تو کافروں نے جھوٹی خبر پہنچا دی کہ مکے والے سارے مسلمان ہو گئے، تم بھی آ جاؤ۔ وہ دھوکہ کھا کر بیچارے مسلمان آئے، یہاں پتہ چلا کہ ظلم تو بڑھ چکا ہے۔ کچھ دن رہے، کچھ عرصہ رہے، دوبارہ حکم ملا تو ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے، بلکہ مکے سے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے تو مکے کے کافروں کو تکلیف ہوئی۔ اسہمہ نجاشی بادشاہ نے ہمارے بھگوڑوں کو کیوں پناہ دی ہے؟ ہمارے مخالف، ہمارے باپ دادے کے دین کو نہیں مانتے، 360 بت کے پجاریوں کے مخالف ان مسلمانوں کو بادشاہ نے پناہ دے رکھی ہے۔ ایک ٹیم مقرر کی گئی، چند رکنی کمیٹی، لالچ کے لیے تحائف لے چلو، جا کر بادشاہ اسہمہ نجاشی کو دیں تحائف، اور اس کو آفر کریں کہ ہمارے آئے ہوئے بندے واپس کرو، جتنا مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں 102 آدمی واپس کرو۔ یہ کافروں کی ٹیم، مشرکین مکہ کی ٹیم وہاں جا کر پہنچی، وزیروں سے ملے، مشیروں سے ملے، بادشاہ سے ملے، عیسائیوں کے علماء سے ملے، ان کو بھڑکایا کہ تم
حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہو، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے برا بھلا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اچھے ہوتے اپنے گھر میں رہتے، یہ باپ دادے کے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ جب اسہمہ نجاشی نے دیکھا کہ اتنا بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک دن کی بات نہیں، ہفتہ رہے، 15 دن رہے، مہینہ رہے، اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ان کو بھی بلاتے ہیں، تم بھی بیٹھو۔ اپنے وزیر بھی منگوا لیے، مشیر بھی منگوا لیے، عیسائیوں کے علماء بھی منگوا لیے، محفل لگا دی۔ آئے بتائیں، حضرت جعفر طیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت علی کے بھائی، وہ بھی ان میں تھے۔ ہاں بتائیں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا مکمل تعارف کرواتے ہیں۔ تعارف کرواتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے انہوں نے سورۃ مریم پڑھنا شروع کر دی۔ جب سورۃ مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سورہ مریم جعفر طیار پڑھ رہے تھے اور سننے والے عیسائی سن رہے تھے، ان کے اوپر ایک رکت طاری تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اس وقت عیسائیوں کا حال یہ تھا کہ زار و قطار رو رہے تھے۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ حضرت جعفر طیار قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سورہ مریم میں ہمیں بتائے۔ یاد رکھیں، فلسطین میں ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے عمران، اس کی بیوی کا نام ہے حنا۔ حنا نے منت مانی، نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ جب پیدا ہوگا تیرے گھر بیت المقدس کے نام پہ آزاد ہوگا۔ یہ اس نے منت مانی۔ دل کا ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ پیٹ سے بیٹا پیدا ہوگا، یہ بیٹا بیت المقدس کا خادم بنے گا، خدمت گزاری کرے گا۔ یہ عیسائیوں کے مذہب میں اس طرح چلتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس حنا نامی عورت کو جب پیدائش ہوئی تو بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ کہنے لگی اللہ تو بہتر جانتا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مذکر مؤنث برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن میری منت ہے یہ میں تیرے نام کر رہی ہوں، یہ بیت المقدس کے نام ہے۔ اس کا نام رکھ دیا مریم علیہ السلام۔ یہ حنا کی بیٹی ہے، عمران کی بیٹی ہے، منت مانی گئی۔ اب جب وہ بچی بیت المقدس کے حوالے ہو گئی، کفالت کون کرے گا، پالے گا کون، پرورش کون کرے گا؟ بیٹیوں کو پالنے کا حرص تھا ان لوگوں کو کہ بیٹا ہو یا بیٹی، پرورش کون کرے گا؟ اختلاف ہو گیا متولیوں میں، خادموں میں، نظام مسجد چلانے والوں میں۔ وہ کہتا ہے اس بچی کی میں پرورش کروں گا، وہ کہتا ہے میں کروں گا۔ وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اتفاق ہوا، اختلاف کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ پرورش وہ کرے گا جس کا نام قرہ اندازی میں آ جائے گا۔ چلیں جی قرہ اندازی کریں۔ قرہ اندازی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قرہ اندازی کا طریقہ یہ ہے کہ دریا کی طرف جاتے ہیں، نہر یا دریا کی طرف، کلمے ڈالیں گے، جس کی قلم پانی کے رخ میں چلے گی وہ کفالت نہیں کرے گا، جس کی قلم الٹے رخ چل پڑے گی، جس طرف سے پانی آ رہا ہے وہ الٹے رخ چلے گی، وہ کفالت کرے گا۔ وہاں جب کلمیں ڈالی گئیں سب کی کلمیں سیدھی چل پڑیں، سیدنا زکریا علیہ السلام کی قلم الٹی چل پڑی۔ قرآن مجید حقائق زبردست۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں حاضر ناظر نہیں تھا جب لوگ کلمے ڈال رہے تھے۔ اللہ نبی موجود نہیں تھا، اللہ فرماتا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب ان کا جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون پالے گا پرورش کرے گا، اس وقت بھی تو موجود نہیں تھا۔ اللہ یہ کیا ہوا پھر؟ فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں
تجھے علم نہیں تھا، میں نے وحی کے ذریعے تجھے بتایا ہے۔ کتنا صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالیں، قتل کریں، چھوڑ دیں، کیا کرنا چاہیے؟ 10 بھائی جھگڑا کر رہے تھے، پھر ان کا اتفاق ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، حضرت یوسف کے 10 بھائی جب اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا اتفاق کر رہے تھے، اس وقت تو وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، تو اس وقت بھی نہیں تھا۔ یہ ساری غیب کی خبریں میں اللہ تجھے بتاتا ہوں۔ عقیدہ توحید کتنا مضبوط عقیدہ۔ فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم الٹی چل پڑی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ اب ایک محراب نما کمرہ بنا دیا گیا جس میں حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتی تھی، بڑی ہو گئی، کمرے میں رہتی تھی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جب جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے، جب آتے پھر دروازہ کھولتے۔ حیرت ہوئی اس دن جس دن دیکھا پھل کھا رہی ہے، دروازہ تو بند تھا، آئے کیسے؟ راستہ نہیں تھا، بغیر راستے کے کیسے پہنچے پھل؟ حیران کی اس سے بھی بڑی کہ موسم تو نہیں ہے جو پھل کھا رہی ہے، بغیر موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ فرمایا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی وقت کھڑے ہو کے، اللہ بغیر راستے کے تو پھل پہنچا سکتا ہے، بغیر موسم کے پھل پیدا کر سکتا ہے، تو موسم کا محتاج نہیں، راستے کا محتاج نہیں، میرا بھی موسم نہیں اولاد کا، اللہ اتنا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے۔ جس طرح تاریخ والے لکھتے ہیں، بہتر میرا اللہ جانتا ہے، کہ گھر والی کی عمر 90 سال اور حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال، بیوی بانجھ ہے، آج تک بچہ جن نہیں سکی، اور نبی ہیں، ساری زندگی بیٹا مانگتے رہے، بیٹا رب نے دیا نہیں۔ آزمائشوں سے اللہ پاک بچائے۔ دیکھیں شعیب علیہ السلام کا کب جی چاہتا تھا میری بیٹیاں بکریوں کو چرانے جائیں، بیٹا نہیں تھا، چرا رہی تھی، مجبور تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام با اختلاف روایت 13 سال یا 18 سال بیمار رہے، لمبی آزمائشوں سے اللہ بچائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 86 سال مانگتے رہے، اللہ بیٹا دے دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال کو پہنچ گیا، اللہ بیٹا دے دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ نے وعدہ کر دیا اے زکریا علیہ السلام تجھے بیٹا بھی دوں گا، نام بھی یحییٰ ہے، بنے گا نبی۔ سیدہ مریم علیہ السلام اس طرح پرورش پاتے پاتے عبادت گھر میں ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ان کے بارے فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، نبی نبیوں کے سردار ہو لیکن میری ایک نیک بندی سیدہ مریم کا ذکر کیا کرے، وَاذْكُرْ ذکر کیا کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، مردوں میں تو بڑے کامل گزرے لیکن عورتوں میں با کمال عورتیں حضرت مریم با کمال عورت تھی، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی بڑی با کمال عورت تھی، سیدہ خدیجہ بڑی با کمال عورت تھی، سیدہ فاطمہ بڑی با کمال عورت تھی، اور فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام، حضرت عائشہ کی فضیلت تو تمام عورتوں پہ جس طرح سرید کے کھانے کو فضیلت ہے تمام کھانوں پہ۔ کامل من الرجال، کامل عورتوں میں سے ایک عورت حضرت مریم، عابدہ زاہدہ متقیہ، جس کو اللہ قرآن میں بتاتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، اے مریم اللہ کی عبادت کر، تو وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے نبی واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، عبادت کرنے کے لیے گھر سے دور مشرقی سمت چلی گئی۔
وہاں عبادت کرتی ہے، فاتخذت من دونہم حجابا، پردہ سامنے لٹکا دیا تاکہ چھپ کر میں اللہ کی عبادت کرتی رہوں۔ ہمیشہ اللہ والے اپنی عبادت کو چھپاتے ہیں کہ میری عبادت ظاہر نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ فاتخذت من دونہم حجابا، پردے کے اندر چھپ کے عبادت کر رہی ہے۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اللہ فرماتا ہے میں نے ایک دن اپنے فرشتے کو بھیجا، جبریل امین تو جا مریم علیہ السلام کے پاس۔ یہ یاد رکھیں آج تک کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی تھی، جبریل ان کے پاس آئے تھے لیکن نبیہ نہیں تھی۔ اللہ نے کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا۔ حضرت جبریل امین جب آئے تو فتمثل لہا بشرا سویا، انسانی شکل میں آئے۔ جب پردہ کراس کر کے، دیوار کراس کر کے اندر پہنچے، پاک دامن پاک فطرت عورت کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو میرے گھر کیوں آیا ہے؟ میرے گھر سے نکل جا۔ ان کنت تقیہ، کیونکہ نظر آنے میں تو انسان ہے، اے انسان چلا جا، تو متقی ہے، میرے گھر میں نہ۔ خبردار، غیرت والی عزت والی خاتون اپنے گھر میں کسی کا آنا گوارا نہیں کرتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے افلا، میں اندر آ جاؤں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا میں تیرا چچا ہوں، پردہ تو بنتا نہیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا میں پردہ کروں گی۔ اس نے کہا کہ میرے ایک بھائی ہے، ان کا نام ہے ابو القعیس، ابو القعیس کی گھر والی کا تو نے دودھ پیا تھا، وہ تیری ماں بن گئی دودھ والی، تو اس کا خاوند تیرا باپ بن گیا رضائی، میں اس کے خاوند کا بھائی افلا تیرا چچا بن گیا، میں تیرے گھر آ سکتا ہوں، پردہ نہیں بنتا۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ نہیں، واپس چلا جا، میں اپنے گھر کے تاج، سر کے تاج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی، وہ اجازت دیں گے تو میرے گھر آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری میں درجن سے زیادہ دفعہ یہ حدیث آئی ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، حضرت عائشہ نے پوچھا آ سکتا ہے میرے گھر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ کہنے لگی وہ کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا انہ عمک فلیلج علیک، تیرا چچا بنتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیسے چچا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کی بھابھی کا دودھ پیا ہے نا، جب تو نے اس کی بھابھی کا دودھ پیا تو وہ عورت تیری ماں بنی، اس کا خاوند تیرا رضائی باپ، اور یہ اس کا بھائی تیرا چچا بن سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَلِجُ عَلَيْكَ، یہ تیرے گھر آ سکتا ہے۔ مانا کہ حیا والی غیرت والی عورت اپنے گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتی جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے تو میرے گھر سے باہر چلا جا۔ قال انما انا رسول ربک، فرشتہ بولا جو انسانی شکل میں تھا، میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تجھے نیک بیٹا دینا چاہتا ہے، ذہین فتین عقل والا ذکی بیٹا تجھے دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام چونک اٹھی، فرمانے لگی قالت انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ممکن ہے؟ ولم یمسسنی بشر، میں نے تو آج تک کسی سے نکاح نہیں کیا، ولم اکو بغیہ، نہ میں بدکارہ ہوں، نہ میرا نکاح ہے، نہ میں بدکارہ ہوں، میرے گھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ قال کذالک قال ربک، فرشتے نے جواب دیا انسانی شکل میں، تیرے رب نے اس طرح فرما دیا ہے، یہ رب پر آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتہ کہتا ہے کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ نشانی بنانا چاہتا ہے، اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ مخلوق میں کسی مرد عورت کے بغیر آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں، ایک مرد سے حضرت حوا کو پیدا کر سکتا ہوں، بغیر مرد کے ایک عورت سے مریم علیہ السلام سے بھی ایک بیٹا پیدا کر سکتا ہوں، اور خامد بیوی کے ذریعے وہ ایک ترتیب ہے، روٹین ہے، وہ عادت ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا،
حضرت مریم علیہ السلام معذرت کرتی ہے کہ یہ اللہ نشانی ظاہر کرنا چاہتا ہے، کسی اور پر ظاہر کرے، میرے اوپر لوگ الزام لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، بدکارہ کہیں گے، میرے عبادت کے زہد کے چرچے ہیں، میرا نام خراب ہو جائے گا۔ حضرت جبریل نے جواب دیا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ سیدنا جبریل امین انسانی شکل میں آگے بڑھے، پھونک ماری، اسی پھونک کے ذریعے اندر رحم میں بچے دانی کے اندر بچہ ٹھہر گیا، پھونک کے ذریعے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پیٹ میں جب بچہ ہو گیا تو حضرت مریم شرم کے مارے مکانن قصیہ، دور چلی گئی لوگوں سے الگ تھلگ کہ مجھے کوئی دیکھے نہ، ورنہ میں کیا جواب دوں گی۔ 9 مہینے گزر گئے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اب کسی کو پتہ نہیں سیدہ مریم کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں، تنہا اللہ کی عبادت کر رہی ہے، لوگ کہتے بڑی عابدہ زاہدہ متقیہ۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، درد ذہ اٹھا، ڈیلیوری تکلیف شروع ہوئی۔ سیدہ مریم اس تکلیف کی وجہ سے ایک طرف چلی گئی، اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کا تنا کھڑا تھا، کھجور کے تنے کے نیچے جا کر بیٹھی۔ اللہ اکبر، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، ارمان کے مارے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا، آج سے پہلے میں مر جاتی، میرا نام نہ ہوتا، کنت نسیا منسیا، میں بھولی بسری ہوتی، میرا نام کسی کو نہ پتہ ہوتا۔ یہ دن میں کیسے برداشت کروں گی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میرا بچہ پیدا ہوا۔ اللہ کے سامنے رو رہی ہے، درخواستیں کر رہی ہے۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی، غیب سے آواز آئی لا تحزنی، غم کیوں کرتی ہے، یہ رب کے فیصلے ہیں، تجھے کیا پریشان ہونے کی ضرورت، لا تحزنی، غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تیرے لیے انتظام 2 کر دیے ہیں، ایک تو کھجور کا تنا کھڑا ہے، دوسرا اللہ نے تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے معجزانہ طور پر، اور اللہ تجھے جو بیٹا دے گا وہ بیٹا بھی سردار نبی ہوگا، اللہ وہ سردار نبی بیٹا تجھے دینے والا ہے، کیوں پریشان ہوتی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ خشک کھجور کے تنے کو حرکت دے، اس کو حرکت دے، حرکت دینے لگی تو اوپر سے تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تر کھجور، تازہ کھجور گرنے لگ گئی، پانی میٹھا چشمہ میٹھا پانی دینے لگ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے مریم فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، فَقُلِي، تازی کھجور کھا، بچہ پیدا کرنے کے بعد خوراک کی ضرورت ہوتی ہے نا، فَقُلِي، تازی کھجور کھا، وَاشْرَبِي، اور پانی پی چشمے کا، وَقَرِّ عَيْنًا، بچے کو سینے سے لگا کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي، جب کوئی بندہ ملے اور کہے کہ بچہ کہاں سے آیا ہے، اس کو جواب مختصر دینا ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، مجھے چپ کا روزہ ہے، میں خاموشی کا روزہ رکھ چکی ہوں۔ منت ماننا اسلام میں جائز ہے، لیکن منت پوری کرنا ضروری ہے۔ منت جس طرح فرض ہو، جو لوگ منت پوری نہیں کرتے تو ان کو کفارہ دینا چاہیے۔ قسم اور منت کا ایک ہی کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کرو، غلام تو رہا نہیں، کسی نے قسم اٹھائی ہے یا منت مانی ہے تو غلام آزاد کرے، اگر پوری نہیں کر پایا، پوری کر پایا تو ضرورت نہیں ہے، غلام نہیں، 10 مسکینوں کو لباس پہنائے، 10 مسکینوں کو لباس نہیں دے پاتا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لے۔ قسم کا کفارہ بھی یہی ہے، منت کا کفارہ بھی یہی ہے۔ اور یاد رکھنا، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے لا تنظروا، لوگوں منت اس لیے نہ ماننا کہ جو کام اللہ نہیں کرنا چاہتا میری منت سے وہ کر دے گا، مثال اللہ بیٹا دے دے، میری منت سے بیٹا دے گا، نہیں 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 نہیں، منت اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا، منت کے ذریعے کچھ خرچ کر لیتا ہے، فیصلہ وہی ہے جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے، منت اللہ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ
جب تجھے کوئی ملے اور کہے کہ یہ کیا ہے تو ان کو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها تحملہ، آخر کار وہ دن بھی آیا، سیدہ مریم اپنے معصوم بچے کو لے کر قوم کے سامنے حاضر ہوئی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگ کہنے لگے مریم یہ کیا کر کے آئی علیہ السلام، بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اتنا بڑا ظلم، ہم تو تجھے نیک سمجھتے تھے، تو نے یہ بدکاری کے نتیجے میں بچہ لیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہم تو عبادت میں کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون جیسی پاک دامن عورت ہے، لیکن آج تو نے کیا کر دیا۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا ابو بھی برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بدکارہ نہ تھی، تو کیسے یہ کام کر کے آ گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو یہ بتائے گا۔ فاشارت الیہ، تو انہوں نے کہا بچہ، دودھ پینے والا بچہ، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے ہم کیا بات کریں، چھوٹے بچے بھی بولا کرتے ہیں، یہ تو نہیں بول سکتا۔ جب وہ زیادہ پریشر ڈالنے لگے تو معصوم بچہ دودھ پیتا بول اٹھا، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شیر خوار بچے۔ زمین کے اوپر جو چھوٹی عمر میں بچے بولے تھے، ایک وہ جریج کی شہادت میں بچہ بولا تھا۔ جریج ایک نیک آدمی تھا، یہودیوں کا عالم تھا، عابد تھا، عبادت کرتا تھا، ماں نے بلایا، اس نے ماں کی پرواہ نہ کی، عبادت میں لگا رہا۔ تیسری مرتبہ ماں نے کہا اللہ کرے تجھے موت نہ آئے جب تک بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھے۔ ماں کی بد دعا تھی، لگ گئی۔ آخر کار چرواہے سے کسی عورت نے بدفعلی کرانے کے بعد جب بچہ پیدا کیا، لوگوں نے کہا کہاں سے؟ اس نے کہا وہ راہب جو گرجے میں بیٹھا ہے اس نے منہ کالا کیا ہے میرے ساتھ۔ استغفر اللہ، مارا پیٹا گیا، ظلم کیا گیا، تشدد، اس کا گرجا توڑا گیا، لمبی حدیث بالاختصار۔ آخر کار جب اس کو پتہ چلا، کہنے لگا بچے کے پاس لے چلو، صحیح بخاری۔ وضو کر کے سیدنا جریج نے جا کر پوچھا کہ تیرا ابو کون ہے؟ اس نے بول کے بتایا کہ میرا ابو فلاں چرواہا ہے، یہ گرجے میں رہنے والا عبادت گزار نہیں ہے۔ اسی طرح یمن کے ایک بادشاہ نے عبداللہ بن طامر کو قتل کروایا تھا۔ جو عبداللہ بن طامر ایک نیک بچہ تھا، بادشاہ نے کہا کہ جادوگر سے جادو سیکھو، وہ راستے سے ایک عیسائی مولوی سے دین سیکھتا تھا۔ آخر کار کھڑے ہوئے شیر کو اس نے کنکری ماری، شیر مر گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا یہ تو پہنچی ہوئی چیز ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ لوگ اس سے آتے کہتے جی میری بینائی ٹھیک کر دے، وہ اللہ کی توحید منوا کر پھر اللہ سے کہتا اللہ اس کی بینائی ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اس طرح اس کو ماننے والے 30,000 مسلمانوں کو بادشاہ نے آگ کی خندقوں میں ڈالا۔ قرآن کہتا ہے قتل اصحاب الاخدود، خندقوں میں ڈالنے والے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنے والے برباد ہوئے، تباہ ہوئے۔ وہاں ایک معصوم بچہ دودھ پیتا ماں کی چھاتی سے چھین کے آگ میں جب ڈالا گیا تو آگ میں جانے کے بعد معصوم نے بول کے کہا امی آ جاؤ، یہ آگ نہیں یہ جنت ہے۔ یہ چھوٹا بچہ بولا تھا، جو کہا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی میں وشاہد شاہد من اہلہا، وہ بڑی عمر کا تھا، وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ اور ایک بچہ بولا تھا جب ماں دیکھ رہی تھی قارون خزانوں کے ساتھ چل رہا تھا، چونکہ اپنے ملازموں اور نوکروں کے ساتھ جا رہا تھا، ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو اس طرح مالدار بنا۔ دودھ پیتا بچہ ماں کو کہتا ہے اللہ کرے میں اس طرح نہ ہوں۔ پھر ایک مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، پٹائی ہو رہی تھی، ماں نے کہا اللہ میرا بیٹا اس طرح نہ ہو۔ دودھ چھوڑ کے بچہ بول اٹھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہیں، چھوٹا بچہ بول اٹھا، اس نے کہا کہ اللہ مجھے اس طرح بنانا کیونکہ یہ حق پر ہے، میں حق پہ رہوں، بھلے سزائیں ہوں سزائیں برداشت ہیں، باطل پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹے بچے بچپن میں بولے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے تو اشارہ کیا بچے کی طرف۔ بچہ بول اٹھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا،
میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بڑی وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی کی، او لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى انما انا عبد اللہ ورسولہ، لوگو مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کے نہ پیش کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رب بنانے کی کوشش کی۔ انما انا عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ تھا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس طرح نہ بنانا جس طرح حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے خدا بنانے کی کوشش کی۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکہ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اینما کنتو، جہاں بھی ہوں برکت ہی برکت، و اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا، روزے رکھتا رہوں گا، وبرم بوالدتی، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ جملے پہ غور کریں، وبرن بوالدتی، یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ دونوں کا بلکہ والدہ کا، مانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ رب نے بنایا نہیں، یہ قرآن کے حقائق ہیں۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو میری پیدائش والے دن، میری وفات والے دن، سلام ہو اس دن جس دن میں قبر سے اٹھوں گا۔ یہ سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حقیقی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ جن لوگوں نے جھوٹ بولا کہ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت اللہ کی بیوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ بعض مشرکوں نے کہا کہ جن اللہ کے سسرال ہیں، بعض مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ یوزین ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسبنی مجھے گالیاں دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے شاتمانی ابن آدم علیہ السلام کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، اور سب سے بڑی گالی کیا ہے؟ فرمایا کہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں رب کی اولاد نہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے تو نے بڑی گالی دی ہے۔ صحیح بخاری میں نبی پاک فرماتے فما تجد اصبر من اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کسی کو نہیں پائے گا۔ زمین پہ رہنے والے اللہ کو بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں، بڑی بڑی گالیاں دینے کے باوجود پھر بھی اللہ یرزقہم، انہی کو رزق بھی دیتا ہے، یعافیہم، عافیت بھی دیتا ہے، مکان بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا صبر دیکھیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی، تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ اتنا غلیظ گالی انہوں نے دی ہے کہ ان کی گالی سے آسمان پھٹ جاتا، آسمان پھٹ جاتا، تنشق الارض، زمین شق ہو جاتی، تخر الجبال حدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ رحمان کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ کرسمس ڈے مسلمان ہو کر عیسائیوں کے ساتھ مل کے اتنا بڑی گالی اللہ کو دیں کہ میری کرسمس ڈے، نہ میرے پیارے بھائی، یہ کرسمس ڈے کا اعتراف، یہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ کی اولاد ثابت کرنا بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے صحیح حقائق ہیں کیا؟ یہودیت کا دین چل رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسحاق و اسماعیل نبی گزرے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف نبی، پھر اس طرح نبوت کا سلسلہ چلتے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، یہ یہودیت کا دین چل پڑا۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام تو پہلے فوت ہوئے، بعد میں حضرت موسیٰ فوت ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے یوشع بن نون، یوشع بن نون کی نبوت چلی، پھر ان کی نبوت کے بعد پھر یکے بعد دیگرے نبی در نبی آتے رہے حتیٰ کہ نبی شموئیل آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، یہودیوں کا دین چل رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا حضرت سلیمان نبی ہوا،
پھر اس طرح نبوت کا سلسلہ چلتے 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 اب لوگوں نے حضرت موسیٰ کے دین کو بگاڑ دیا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نبی، حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا حضرت یحییٰ نبی، پھر ان کی نبوت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ ہر دور میں جو ضرورت ہوتی اللہ اس کے مطابق نبی کو معجزہ دیا کرتا تھا۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں صنعت و حرفت کا دورہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ لوہے کو ہاتھوں کے ساتھ موڑتے توڑتے اور لوہے کے لباس بنا لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا چرچا تھا، اللہ نے معجزہ دیا کہ لاٹھی ڈالتے وہ لاٹھی سانپ بن جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت کا دورہ تھا، ہر طرف حکیم طبیب جو فلاں کے پاس نسخہ ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے جو حکمت میں کسی حکیم کے پاس نہیں تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم کہیئۃ الطیر من الطین کہیئۃ الطیر، پرندہ بناتے تھے مٹی کا، پھر انفخ فی اس میں پھونک مارتے۔ قرآن کہتا ہے فتکون طیرم باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ کہو حکیموں کو طبیبوں کو اس طرح کوئی پرندہ بنا کے اڑا کر دکھائیں، نہیں بنا سکتے تھے۔ مادرزاد نبینے کا علاج کسی حکیم کے پاس ہے؟ کسی حکیم کے پاس نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبینے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے، بسم اللہ پڑھ کے، باذن اللہ وہ اللہ کے حکم سے بینا ہو جاتا۔ یہ کوڑھی کا مریض جس کے جسم کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، اس کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ بیٹھتا اور بات کرنے لگ جاتا تھا۔ یہ معجزے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ حضرت عیسیٰ نے جب معجزے دکھائے، یہودی دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگ گئے، اور لوگ مسلمان ہونے لگ گئے۔ یہودیوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ اب ہمارا دین مٹ جائے گا، حضرت عیسیٰ کا دین غالب آ جائے گا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی ٹھان لی، لیکن قتل نہ کر پائے۔ روم کے بادشاہ کو کہا کہ تو ہمارا ساتھ دے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، ایک سال کی بات نہیں، یہ کئی سالوں پہ لمبی بات ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ آخر کار رومی بادشاہ سے انہوں نے مدد لی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں اپنا مذہبی تہوار منانے آئے ہوئے تھے۔ یہاں سے پھر ایک سائڈ میں دیہات میں چلے گئے 11 ساتھیوں کے ساتھ۔ وہاں جب ان کو پتہ چلا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے مخالف ہو چکے ہیں، اب مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے التجا کی، اللہ مجھے موت کے پیالے سے بچا لے، اللہ مجھے موت کے پیالے سے بچا لے۔ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والا ان کا جاسوس تھا، یہودا نامی آدمی، اس نے جا کر وہ فوج ساتھ لی، جاسوسی کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی جگہ پر آن پہنچے، جب کہ حضرت عیسیٰ اللہ سے درخواست کر چکے تھے۔ جو ہی وہ جاسوس آیا، اللہ نے جاسوس کے اوپر حضرت عیسیٰ کی شکل لگا دی۔ اپنے کو پکڑ کر انہوں نے جا کے سولی پہ لٹکایا، قتل کیا، اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکیں، میخیں ٹھونسیں، اس کے ساتھ ظلم کیا۔ کہنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو یہ سارا کچھ کیا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا۔ یہ میرے الفاظ ہیں نہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ فرماتے وما قتلوا، انہوں نے میرے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، انہوں نے سولی پہ نہیں لٹکایا، ولیکن شبہ، اللہ ہوا کیا؟ فرمایا شبہ، مشابہ لگا، اپنے کو سمجھ بیٹھے یہ حضرت عیسیٰ ہے۔ اللہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرمایا بر رفعہ اللہ، اللہ نے اس کو اوپر اٹھا لیا۔ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج والی رات میں نے دوسرے آسمان پہ دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ نبی بھی تھے،
اور جبریل امین نے مجھے تعارف کرایا، میں نے ان کو سلام پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے بال بالکل سیدھے تھے۔ اللہ پاک بتائیے کیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ قتل ہوئے؟ قرآن کہتے ہیں وما قتلوہ یقیناً، اللہ فرماتا ہے یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، میرے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے۔ تو اب قرآن کے حقائق کہ حضرت عیسیٰ اوپر ہیں۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے پیارے نبی فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، او لوگو تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم دمشق کی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوگے، نماز پڑھنا چاہتے ہوگے، صبح کی نماز سے پہلے مسجد کے مینارے پر دو فرشتوں کے پروں کے اوپر ٹیک لگا کے، آسرا لگا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، کیف بکم، میری امت کے لوگوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذا نزل فیکم ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ایک سیڑھی رکھی جائے گی، سیڑھی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے اس طرح گر رہے ہوں گے، یہ حدیث کے الفاظ، جس طرح فرمایا کہ غسل خانے سے بندہ آتا ہے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئیں گے، نماز کا وقت ہے، تعال صلی، آئیے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ جواب دیں گے تکریمت اللہ ہذہ الامہ، یہ اس امت کا شرف ہے، یہ امت محمدیہ امامت کروائے گی، میں نہیں کرواتا کیونکہ آج تک میرے بارے تصور ہے کہ وہ نبی ہے، میں پیچھے نماز پڑھ کے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب امتی ہوں، نبی بن کے نہیں آیا۔ جب ثابت ہو جائے گا تو بعد میں حضرت عیسیٰ نمازیں پڑھاتے رہیں گے، پہلے نماز نہیں پڑھائیں گے۔ اس وقت کون تمہارا امام ہوگا؟ صحیح مسلم، و امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ ایک اور روایت غالباً مستدرک حاکم میں ہے، غالباً وہاں ہے کہ وہ امیرکم المہدی منکم، تمہارا امام مہدی ہوگا۔ اور امام مہدی کے بارے تین نظریے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں لا مہدیہ، امام مہدی نے نہیں آنا، یہ باطل عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی نے آنا تو ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ سرداب سامرا سرہ مرہ غار میں چلا گیا ہے، اس غار کے اندر نا حضرت مہدی 70 گز کا قرآن لے کر 40 پاروں والا قرآن لے کے چلا گیا ہے، اور وہ پھر آئے گا، قرآن ساتھ لائے گا۔ ہر شعبان کی 15 کی رات کو یہ دریاؤں کے کنارے جا کے اہل تشیع کہتے ہیں اخرج الینا، اے مہدی ہماری طرف آ جا، یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ تیسرا عقیدہ کیا ہے کہ امام مہدی آئے گا، حضرت حسن کے خاندان سے ہوگا، مدینے میں پیدا ہوگا، بحیثیت مہدی مکے میں ظہور ہوگا، فجر کی نماز کے بعد مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کا ظہور ہوگا، اس کے بعد اس کی بیعت چلے گی۔ امام الانبیاء جامع ترمذی فرماتے ہیں فبایعوہ ولو حبوا علی الثج، امام مہدی کی بیعت کرو، بھلے تمہیں برف کے اوپر گھٹنے ٹیک کے جانا پڑے پھر بھی جاؤ، امام مہدی کی بیعت ضرور کرنا۔ وہ امام مہدی وہاں دمشق میں امام ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر ان کو بتایا جائے گا کہ آپ سے پہلے دجال بھی آ چکا ہے زمین کے اوپر، دجال 40 دن کی زندگی لے کے آئے گا، 40 دنوں میں سے پہلا دن سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، 37 دن عام دنوں کے برابر۔ قربان جاؤں صحابہ کی فکر پہ، فوراً سوال کرتے ہیں جو دن سال کا ہوگا نمازیں سال کی پڑھیں گے یا ایک دن کی نماز کی فکر؟ نبی نے فرمایا سال کی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی جب آئیں گے، امام مہدی کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی نماز جو زمین کے اوپر آ کے پڑھیں گے، کوئی ثابت کرے سر پہ کپڑا ہوگا؟ کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پہ کپڑا ہوگا، کسی میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی امتی نہیں بن سکتا، قرآن میں ثابت ہے کہ نبی امتی بن سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چچے نبی ہیں، بھتیجے کا نام لوط علیہ السلام نبی ہیں،
پھر قرآن کہتا ہے فآمن لہو لوط، حضرت لوط نبی ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم پر ایمان لا کے ان کے صحابی بھی تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، بھائی حضرت ہارون بھی نبی تھا، حضرت ہارون نبی ہونے کے باوجود اپنے بڑے بھائی نبی کے صحابی بھی تھے۔ مانا کہ قرآن میں حقائق ہیں کہ نبی بھی ہو صحابی بھی بن سکتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر میں نے لفظ صحابی کیوں بولا؟ اس لیے بولا ہے کہ بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے حضرت عیسیٰ کو صحابہ کی لسٹ میں یوں گنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آسمان پہ پیغمبر سے ملاقات ہو گئی، ایمان بھی ہے، تو ایمان کی حالت میں جس کی نبی سے ملاقات ہو جائے تو وہ صحابی ہے۔ بعض لوگ نہیں تسلیم کرتے، بعض علماء ان کو صحابہ کی لسٹ میں شمار کرتے ہیں۔ آئیے ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے دجال کی طرف۔ دجال کو جو ہی پتہ چلے گا عیسیٰ علیہ السلام میری طرف آ رہے ہیں، وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ یقتلہ بباب لد، باب لد مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے بنو تمیم قبیلے کے لوگ ہوں گے، جن کا زیادہ تر اکثریت مکہ مدینے اور قسیم میں زیادہ تر یہ لوگ ہیں۔ ان میں سے عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ انہی میں سے ہے، چابی جس کے پاس ہے بیت اللہ کی وہ بھی انہی بنو تمیم میں سے ہے۔ اور جو شیخ عبدالعزیز آل شیخ فوت ہو گئے حج کے امام، کم و بیش 30-35 حج پڑھائے، وہ بنو تمیم سے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب جس نے کتاب التوحید لکھی رحمہ اللہ، وہ بھی بنو تمیم سے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ساتھ دیں گے، اور دجال کا زیادہ ساتھ دینے والے یہودی زیادہ ہوں گے، ان کا ساتھ یہودی دیں گے۔ دجال کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ حدیث کہتی ہے یحکم بالکتاب والسنہ، قرآن و حدیث کا نفاذ کریں گے، تقلید کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، صرف قرآن اور حدیث، یحکم بالکتاب والسنہ، قرآن و حدیث کا نفاذ ہوگا۔ یقتل الخنزیرہ، عیسائی خنزیر کی تعظیم کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ یکسر الصلیبہ، عیسائی اپنے عقیدہ کا نشان صلیب بناتے ہیں، حضرت عیسیٰ توڑ کے پھینک دیں گے۔ یضع الجزیہ، لوگ ناجائز ٹیکس لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس ختم کر دیں گے۔ عدل و انصاف اتنا قائم کر دیں گے کہ اللہ پاک حکم دے گا، زمین فصلیں پیدا کرے گی، زیورات سونے زمین سے بڑا معدنیات نکلے گی، اتنا خزانے عام ہو جائیں گے کہ سونا لے کر زکوٰۃ دینے والا پھر رہا ہوگا، لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اتنا مالیت ہو جائے گی، اتنا مالیت، دینے والا پوچھ رہا ہے یار کس کو دوں؟ وہ کہیں گے فلاں علاقے میں پچھلے سال میں گیا تھا، وہاں ایک زکوٰۃ کا حقدار بیٹھا تھا، آپ بھی وہاں چلے جائیں۔ وہاں جب جائے گا تو وہاں کوٹھی بنگلہ نظر آئے گا، پوچھے گا کوئی زکوٰۃ کا حقدار، جواب ملے گا کہ زکوٰۃ کے حقدار میں پچھلے سال تھا، اس سال تو خود زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اتنا مال عام ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ایک بکری کا دودھ پورے قبیلے کو کفایت کرے گا، ایک انار کا دانہ کنبے کو کفایت کرے گا۔ اتنا برکات کے زمین فصلیں دینا شروع کر دے گی، برکات ہی برکات۔ عدل و انصاف کا حال یہ ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، اور امن اتنا قائم ہو جائے گا کہ انسان کو چلتے ہوئے قدم سانپ کے منہ پر بھی آ پڑے گا تو لا تلدغہ، سانپ اس کو کاٹے گا نہیں، اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے تو صحیح کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس روضے میں دفن ہیں، ساتھ ابو بکر و عمر ہیں، وہاں ایک قبر کی جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ دین، حضرت عیسیٰ کے ہوتے ہوئے یجوج و مجوج آئیں گے، یجوج و مجوج آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ علیہ السلام ان سے مقابلہ کرنا تیرا کام نہیں، کوہ طور پہ چلے جاؤ۔ یہ یجوج و مجوج زمین میں قتل و غارت کریں گے، حتیٰ کہ کہیں گے زمین والوں کو ہم مار چکے ہیں، اب ہماری جنگ آسمان والوں سے ہے۔ اوپر اپنے تیر پھینکیں گے، خون آلود ہو کر گریں گے، خوش ہو جائیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی فتح کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے التجا کریں گے، اے اللہ ان سے ہمیں نجات دے،
ایک بیماری آئے گی، ساری یجوج و مجوج کی قوم مر جائے گی، زمین کے اوپر ساڑی سڑان ان کی ناشیں ہی ناشیں ہوں گی۔ اللہ سے التجا کریں گے، اللہ اتنا بڑی ان کی ناشیں پڑی ہیں، بدبو ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا، ان کی میتوں کو اٹھا کے سمندر میں ڈال آئیں گے۔ اللہ پھر بھی تو بدبو ہے، اللہ رحمت کی بارش بھیجے گا، زمین دھل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی مکمل کرنے کے بعد اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پھر دین اسلام رہے گا، آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جائے گا۔ پھر دین اسلام مٹتے مٹتے وہ وقت آن پہنچے گا کہ زمین کے اوپر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، توحید والے نہیں رہیں گے، گناہگار آ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب تک ایک موحد زندہ ہے اس وقت تک زمین زمان آسمان کا نظام چلتا رہے گا، چاند چاندنی دیتا رہے گا، سورج اپنی تابناکی دیتا رہے گا، زمینیں اپنی فصلیں پیدا کرتی رہیں گی جب تک ایک موحد زندہ ہے۔ جب موحد ایک بھی نہیں ہوگا پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، موحد اللہ والا ہوتا ہے اور اللہ والے سے دشمنی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح حدیث قدسی کی تعداد کم و بیش 300 سے کچھ زیادہ ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے، وہ 30 پاروں میں تو نہیں، حدیث میں ہے۔ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اللہ فرماتا ہے میں اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ والوں سے دشمنی نہ مول لیا کریں، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ والوں کی عظمت یہ ہے کہ جب تک زمین پر اللہ والے موجود ہیں زمین کا نظام چلے گا، آسمان کا نظام چلے گا، چاند چاندنی دے گا، سورج اپنی روشنی دیتا رہے گا، زمینیں فصلیں دیتی رہیں گی۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب کوئی موحد نہیں رہے گا بدکاری اتنا پھیل جائے گی، یتہارجون تہارج الحمر الوحشیہ، کہ بدکاری اتنا عام ہو جائے گی جس طرح گدھا اور گدھی روڈوں چوکوں پہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، پھر مردوں کا یہ حال ہوگا۔ اس وقت اشرار الناس پہ اللہ قیامت قائم کرے گا، پھر مشرق سے آگ نکلے گی، وہ آگ لوگوں کو دوڑائے گی، جہاں یہ دوپہر کو کیلولہ کرنا چاہیں گے آگ رک جائے گی، پھر وہاں سے چلائے گی مغرب کی طرف، محشر کی طرف، میدان محشر کی طرف، رات کو جہاں ریسٹ کرنا چاہیں گے آگ رک جائے گی، پھر صبح ان کو چلاتی چلاتی میدان محشر میں لے جائے گی۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے صحیح معاملہ، اور جنوری کے مہینے سے ان کی تاریخ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، ہم اس لیے اس تاریخ کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن یہ تصور کرنا کہ کرسمس ڈے کے دسمبر کی 25 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، یہ بہت بڑی گالی ہے، اتنا خطرناک گالی ہے کہ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اس گالی سے آسمان پھٹ جاتا، زمین شک ہو جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنا بڑی گالی انسان مسلمان کلمہ گو دیتے ہیں، پھر بھی اللہ کا صبر دیکھو، اس کے باوجود بھی اللہ رزق بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس۔